ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج بھی وہ جبل ملائکہ بدر کے میدان میں موجود ہیں جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے کامیابی عطا کی۔ فرشتوں کو اگر نازل ہونا ہے تو کب نازل ہوں گے فرشتے؟ جب ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے، ہم رجوع کریں گے، مسجدوں کو بھر دو، فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو، چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو۔ یہ مت سوچو داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، ارے کیسے لگیں گے، حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ اگر داڑھی کالی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور سفید ہو جائے تو پھر حضور کی حدیث ہے اللہ سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ کالی ہو تو خوبصورت لگے، سفید ہو جائے تو قدرت کی رحمتیں حیا کرے۔ سوچو تو صحیح کیا شان ہے داڑھی کی، لیکن مسلمان سوچتا ہے اور شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے۔ توبہ کرو، پلٹو۔ بالخصوص جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، آخری بات یاد رکھنا، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، پھر اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلوار کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلوار تمہاری گردن پہ آئے، سدھر جاؤ، نیک بنو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف، آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے۔ کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ، رو، رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ انشاءاللہ جب اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔ اور جاتے جاتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو۔ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو۔ پہلے دیندار بنو، دینداری کے ساتھ مالدار بنو، اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو۔ معاشرے کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے، سب کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ۔ پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جو تعلیم دی، اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ یہ مولا علی نے آج سے صدیوں پہلے فرمایا تھا۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے شوق کم کرو، اپنے خرچے کم کرو۔ لوگ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، کیسے پڑھائیں؟ میرے عزیز، تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا، اس میں تو ایک بندے کی فیس آرام سے بھر سکتا ہے اسکول کی۔ یہ جھوٹ فساد مت بکو۔ کیا انٹرنیٹ چلانا ضروری ہے؟ یہ جو فضول خرچیاں کرتے ہو نا، اگر آپ سال میں 10 ڈریس بناتے ہو، 2 ڈریس پر بھی تو آپ سال گزار سکتے ہو۔ 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم میں لگاؤ۔ بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو، انہیں چھوٹی عمر میں نوکری پر مت لگاؤ، انہیں چھوٹی عمر میں مزدوری پہ مت لگاؤ، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ مولانا نوکری نہیں ملتی، ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بس اتنا اعلیٰ بنا دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کی ضرورت بن جائیں۔ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے، ملک کی ضرورت بنے۔ اور جب کوئی بندہ ضرورت بنتا ہے تو لوگ خود ہی اس کے پاس آ کر کے اس کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ عبدالکلام کے نظریات، عقائد، یہ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، بولو فرقہ پرستوں نے عبدالکلام کو صدر جمہوریہ بنانے پہ مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت اتنی تھی۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ وہی کلمہ پڑھنے والا ہے جسے دنیا عبدالکلام کہتی ہے۔ ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت دی اس مسلمان نے دی، کیوں؟ وہ ملک کی ضرورت تھا۔ آپ جانتے ہیں، بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں، جس دن عبدالکلام کا انتقال ہوا تھا اس دن کسی کو پھانسی بھی تو دی گئی تھی۔ وہی دن تھے، وہی دن تھے، ہفتہ وہی تھا،
لیکن کیا بات تھی کہ ایک کے لیے نفرت کی گالیاں تھی اور دوسرے کے لیے وقت کا وزیر اعظم اس کے جنازے پہ پھول ڈال رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عبدالکلام ملک پر بوجھ والی شخصیت نہیں بلکہ ملک کی ضرورت کا نام تھا. پتا چلا اگر آپ مسلمان رہ کر ملک کی ضرورت بنو گے تو آپ کو جیتے جی مرنے کے بعد بھی دنیا پھول چڑھانے پہ مجبور ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. اور عبدالکلام کی زندگی آپ کو اگر پتا ہوگی تو معلوم ہوگا کہ عبدالکلام ایک مچھیرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. مچھیرا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں کو پڑھاؤ. مچھیرا تھا اس کا خاندان. جب اس کا ابتدائی رزلٹ آیا یا SSC کا رزلٹ آیا، اس کے گھر والوں نے کہہ دیا اب تجھے پڑھنا نہیں ہے، کام کرنا ہے. عبدالکلام کی بڑی بہن نے اپنے زیورات بیچ دیے اور اس کے دادا نے کہا بیٹا تجھے پڑھنا ہے. بہن نے زیورات بیچے، دادا نے کہا تجھے پڑھنا ہے. عبدالکلام اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ میری بہن نے زیورات بیچے تھے، میرے دادا نے ہمت دی تھی، اور پھر جب میں نے پڑھائی کا آغاز کیا تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کر اخبار بیچتا تھا اور اس کی آمدنی سے میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا. سڑک پر اخبار بیچ کر جس نے تعلیم حاصل کی وہ ہمارے ملک کا قابل فخر صدر جمہوریہ بنا. یہ علم کی برکت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا تھا. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. شوق کم کرو، فضول خرچیاں کم کرو، بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلواؤ. انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا دور ہوگا، بلکہ ہر دور میرے نبی کا دور ہے. اللہ کے رسول نے عرب کے بوریا نشینوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا تھا. آؤ ہم بھی انقلاب پیدا کریں علم کے ذریعے سے. لیکن 3 چیزیں، دیندار بنیں گے، مالدار بنیں گے اور اہل علم بنیں گے اور اہل علم بنائیں گے. پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر اس پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.